الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، آج کے جمعے کے خطبے میں ایک ایسے بدترین گناہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہمارے ہند و پاک میں یا دیگر ممالک میں مبتلا نظر آتی ہے، اور جس جرم عظیم کے برے اثرات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت و شکل میں ہماری انفرادی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں نظر آ رہے ہیں، وہ بدترین گناہ جس کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے اسے شرک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے جو کلی طور پر توحید کے منافی ہے، توحید کے مخالف ہے۔ اگر صحیح معنی میں کوئی بندہ موحد ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں شرک نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، اور کبیرہ گناہوں کی جو فہرست علماء کرام نے تیار کی ہے، جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر جس گناہ کا آتا ہے، یا سب سے پہلے جس گناہ کو ذکر کیا جاتا ہے، یہی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کو کے نزدیک انتہائی قابل نفرت جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جرم کی سنگینی اور خطرناکی کے پیش نظر قرآن کریم میں تقریباً 169 دفعہ لفظ شرک اور اس سے بننے والے کلمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی سنگینی کو سمجھیں،
مختلف اسلوب، مختلف پیرائے میں اللہ رب العزت نے اس جرم عظیم کو بیان کیا ہے۔ کہیں تو اللہ رب العزت نے اس جرم سے ڈرایا ہے، کہیں اللہ رب العزت نے اس جرم کا حکم بیان فرمایا ہے، کہیں اس کے کیا خطرات، کیا نقصانات اور کیا تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں ان کو شمار کرایا ہے، اور کہیں اللہ رب العزت نے مشرک کا دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہونا ہے اس انجام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس سنگین جرم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے یہاں یہ کمزوری پائی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش شروع کر دے، تاکہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہونے سے بچ سکے۔ چونکہ مسجد کے اندر طلبہ بھی موجود ہوتے ہیں، علماء اکرام بھی موجود ہوتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے تاکہ کچھ باتیں ہر طبقے کے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس لیے اگر شرک کا معنی اگر دیکھا جائے عربی زبان کے اندر، تو اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ شرک یہ شرکت سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں شریک ہونا، حصے دار ہونا، ساجھی ہونا۔ یہ تو لغوی معنی ہے، لیکن اہل علم کی اصطلاح میں شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے وہ بھی مختصر طور سے سن لی جائے۔ کچھ علماء نے شرک کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: مساوات غیر اللہ باللہ فیما ہوا من خصائص اللہ۔ مساوات غیر اللہ، غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا، غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھنا۔ کس چیز میں؟ فیما ہوا من خصائص اللہ، ان امور میں، ان خصوصیات میں جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں۔ رکوع، سجدہ، عبادت، نظر، نیاز، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے یہ خاص ہے۔ لیکن اگر ہم یہ امور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک تعریف تو یہ کی گئی ہے، اور دوسری تعریف کسی نے لکھی ہے: اتخاذ الند مع اللہ تعالی، اللہ کے ساتھ کسی کو ند بنانا۔ عربی زبان میں ند کا معنی ہوتا ہے مثل، ہمسر، مد مقابل، ہم پلہ، ہم رتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کے مثل سمجھنا یا اس کے مد مقابل سمجھنا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے اس تعریف میں: سواء کان ھذا فی الربوبیۃ، خواہ یہ چیز ربوبیت میں ہو، یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت میں آپ کسی اور کو اس جیسا سمجھے، تصور کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اولاد، بیٹا، بیٹی مانگنے کے لیے ادھر ادھر مزارات پر، قبروں پر بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور کہا کہ اسی طریقے سے الوہیت میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو ہمسر سمجھنا اللہ رب العزت کا۔ بہت ساری عبادات ہیں جو ہم غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں، والاسماء والصفات، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اس کی صفات میں ند یا ہمسر یا مد مقابل سمجھنا کسی کو۔ بہت سے ایسی صفات ہیں جو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، انسانوں کو دی ہوئی ہیں، نبیوں کو دی ہوئی ہیں، بزرگوں کو سونپی ہوئی ہے، کہ یہ دنیا اور دنیا کا نظام اور سسٹم کچھ مخصوص نیک بزرگ ہستیاں ہیں جنہیں قطب ابدال کہا جاتا ہے، وہ چلا رہے ہیں یہ دنیا چلانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ عالم الغیب اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں
کہ جب بھی مرید کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو شیخ اپنے مرید کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ تو کہا کہ آگے لکھا ہے اے جعلوا شریک مع اللہ فی التوحید، اس تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی توحید میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ ایک تیسری تعریف ایک صاحب نے لکھی ہے کہ لفظ شرک قرآن میں جن جن مقامات پر آیا ہے اور جس سیاق اور سباق میں آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے شرک کی تعریف یہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں ان یکون مع اللہ ندًا او مثیلا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہمسر سمجھے کوئی شخص یا اس کے مثل سمجھے، کس چیز میں فیما ہوا یخص اللہ، وہ امور وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے عقیدے کے امور ہیں، عبادت ہے اور بعض حالات میں اطاعت ہے، کہ ہم کچھ کبھی کبھی اطاعت ایسے امور میں کرنے لگتے ہیں جس میں صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ کوئی کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہاں حرام ہے، حلال ہے تو آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، خصوصیت ہے۔ تو بہرحال یہ تو مختصر سا مفہوم اور معنی تھا شرک کا، کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید میں کسی بھی حیثیت سے شریک کریں کسی کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شرک کی جو تفصیلات اور جو اس کی اقسام اور بہت سارے امور ذکر کیے جاتے ہیں، میں ایک خطبے میں کیا کئی خطبوں میں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ یہ خطبہ یا کبھی اور خطبہ دینے کا موقع ملا تو میرے پیش نظر یہ ہے کہ شرک کے نقصانات کیا ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے پر، انسانوں پر کتنے نقصانات اس سے اٹھا رہے ہیں ہم اگر شرک میں مبتلا ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی ایک آیت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے سخت اسلوب میں، سخت الفاظ میں مشرکین کو اور خاص طور سے مشرکین مکہ کو واضح و نصیحت کی ہے۔ کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہا کہ یہ ناپاک بتوں کی عبادت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ نجاست ہے، یہ گندگی ہے۔ ایک نجاست اور گندگی وہ ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے، حسی ہوتی ہے، لیکن یہ نجاست اور گندگی ظاہری نہیں ہے، حسی نہیں ہے۔ یہ نجاست اور گندگی یہ دلوں کے اندر ہے۔ بندے کے دل کے اندر جب غیر اللہ کی تعظیم آ جائے، اللہ رب العزت کی تعظیم کی جگہ، تو اس کا دل پلید ہو جاتا ہے، نجاست اس کے دل میں بھر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو دوسروں کو، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کا نقصان کہاں کہاں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا۔ آپ تصور کیجئے، اللہ رب العزت نے شرک کرنے والے کو تشبیہ دی ہے اس شخص سے جو آسمان سے گرا۔ آسمان سے گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے اچک لے جاتے ہیں، بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کی ہلاکت، تباہی یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور کہا او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا ہوا اس کو دور دراز
جگہ تک لے جاتی ہے اور وہاں اس کو پٹک دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، تو دونوں صورت میں آسمان سے گرنے والا شخص یا تو پرندے اچک کر اس کو کھا جائیں گے یا ہوائیں اس کو اڑا لے جائیں گی، اس حالت میں بھی، اس صورت میں بھی اس کی تباہی یقینی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ شرک جیسے ہی بندہ کرتا ہے وہ تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے، اب اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ آخر بندہ شرک کرتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شرک اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ دوسرا شخص جس کو وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے وہ اس کے کام آئے گا، اس کی مدد کرے گا، مشکل وقت میں خاص طور سے اس کی مدد فرمائے گا۔ اس لیے بندہ شرک کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو سہارا ملے گا، اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا دامن تھام لیں گے، فلاں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جن سے عقیدت رکھتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ یہی لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ شخص یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جن کو وہ پکار رہا ہے یا تو وہ مٹی کے بت ہیں، وہ اس کے کچھ کام نہیں آ سکتے، یا جو قبر میں مدفون بزرگ ہستیاں ہیں وہ خود مجبور ہیں، وہ بھی اس کے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ کوئی نبی، کوئی ولی دنیا سے جانے کے بعد دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتا ہے، اور یا جن کو پکارا جاتا ہے وہ درخت ہیں، حیوانات ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر، چاند، سورج، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے کام آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر وہ بے سہارا ہے، لیکن سمجھ یہ رہا ہے کہ وہ مدد کے لیے ان کو پکارے گا تو وہ کام آ سکتے ہیں، اس لیے اس کی دنیا بھی جاتی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی مدد کے جتنے راستے ہیں اللہ رب العزت مشرکین پر بند کر دیتا ہے، یہ نقصان ہے۔ اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے کہیں سے مدد نہیں آئے گی، بلکہ جن کو پکارا کرتے تھے دنیا میں جو معبود ہیں، ان کی مجبوری، ان کی عاجزی اور لاچاری دکھائی جائے گی کہ دنیا میں جن کو تم سب کچھ سمجھتے تھے یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں کو کہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ نہ کریں۔ آیت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آیت میں تشبیہ دی گئی ہے اس شخص کو جو شرک کرتا ہے کہ وہ دین حق سے یا ایمان سے یا توحید سے اتنا دور ہو جاتا ہے، جیسے ہی شرک میں داخل ہوتا ہے جیسے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، پھر اس کو واپس توحید کی طرف آنے کا موقع بہت کم ہی مل پاتا ہے، پہنچ نہیں سکتا ہے اپنی پچھلی حالت اور پچھلی کیفیت کی طرف۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مشرک کی حالت کو تشبیہ دی ہے اس شخص سے جو آسمان سے گرا ہو زمین کی طرف، اس بات میں کہ وہ اپنی جان کے بچانے کا کوئی ہیلہ، کوئی تدبیر نہیں رکھتا ہے، بے اختیار ہے، ہر حال میں اس کی تباہی یقینی ہے۔ اس لیے مشرک کی تباہی بھی دنیا میں یقینی ہے اور آخرت میں بھی یقینی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شرک کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے میرے سامنے ایک انتہائی خطرناک انجام ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بھی شرک میں مبتلا ہیں کسی بھی حیثیت سے، چاہے ان کے ہاں شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، یا شرک اصغر ہو، شرک اکبر ہو، ان کا حال کیا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، غم، رنج، ملال، حزن، بے چینی ایسے لوگوں کا مقدر ہوتی ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو سکون اور چین میسر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، غافل ہو جائے گا، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں کے گن گائے گا، دوسرے لوگوں کی تعریفیں کرے گا اور ان کو یاد کرے گا۔ اور ہمارے درمیان ایسے مسلمان موجود ہیں جو اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا علی دستگیر یا نبی اس طرح کے کلمات الفاظ ان کی زبان پر رہتے ہیں، اٹھ رہے ہو یا بیٹھ رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، چل رہے ہو، ہر وقت غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو میرے ذکر سے اور میری توحید سے غافل ہو جائے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، اوروں کو یاد کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی ہمیشہ تنگی میں رہے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت کی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نابینا ہو کر اس کو اٹھائے گا۔ یہ سزا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی رکھی ہے جو دن رات غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کے گن گاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری سزا مشرک کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ دنیا کے اندر کبھی اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، سکون حاصل نہیں ہوگا، امن و امان میسر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ قرآن کی آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ کیا ہے؟ تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہاں ذکر اللہ سے مراد اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توحید کے ذریعے سے بندوں کو سکون چین میسر ہوتا ہے، اور سکون اور چین سے زیادہ اہم ہماری جان اور مال، اس کا تحفظ بھی اسی توحید کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کو شامل نہیں کیا، اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا جن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے۔ کس چیز کی؟ کہا اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و امان ہوگا، یہ اہل توحید کے لیے امن و امان ہوگا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو امن و امان میسر نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ وہم مہتدون، اور جو موحد ہیں، اللہ کے توحید پرست بندے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ چاہے دنیا کے لوگ ایسے لوگوں کو گالیاں دیں، برے القاب سے پکارے، اور پکارتے ہیں، جو صحیح عقیدے پر قائم ہو اس کو وہابی کہہ دیا جاتا ہے، یا اور کوئی برا سا لقب ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے، ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں اس کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جن کو ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ توحید پرست لوگ ہیں، اللہ رب العزت کو تنہا عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں توحید کا فائدہ یہ ہے، اور توحید کا نقصان یہ ہے کہ امن و امان سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ اور شاید میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ بعض حالات میں ہم امن و امان سے محروم ہو رہے ہیں یا محروم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شرک میں کسی نہ کسی حیثیت سے شرک میں مبتلا ہے۔ اور آئیے اگلا نقصان شرک کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت
مشرک اور شرک کرنے والے لوگوں کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی سزا سے دو چار کرتا ہے۔ آخرت میں جو سزائیں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سزاؤں سے دو چار کرتا ہے۔ آئیے میرے سامنے سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، کوئی بھی بستی رہی ہو، ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اس بستی کے لوگ۔ یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا، اور وافر مقدار میں فراوانی کے ساتھ اس بستی میں روزی روٹی کا انتظام چل رہا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، من کل مکان، ہر جانب سے رزق کی فراوانی تھی اس بستی کے اندر، اور اس بستی کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ان کو نوازا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، لہذا اس بستی نے کیا کیا، اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت ان کو پہنچا رہا تھا، دے رہا تھا، اس کو کسی اور کی نظر کر دیا، کسی اور کا کرم سمجھ لیا، اللہ رب العزت کو چھوڑ دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھوک کا مزہ چکھایا، خوف کا مزہ چکھایا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو برے اعمال کر رہے تھے، ناشکری کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے تھے، اس نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو بھوک سے اور خوف سے دوچار کر دیا۔ آئیے اسی طریقے سے شرک کے نقصانات میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مشرک ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے افراد کو وہ اپنی مدد کے لیے راضی کرنا چاہتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان معبودوں کو ناراض کر دیا تو میری یہ مدد نہیں کریں گے۔ لہذا سال کے جتنے مہینے ہیں، ہر مہینے میں آپ دیکھیں گے شرک کرنے والوں کو کہیں نہ کہیں کے لیے رخت سفر باندھے تیار رہتے ہیں کہ فلاں مزار پر جانا ہے، فلاں بزرگ کے یہاں جانا ہے، فلاں قبر پر جانا ہے، پورے سال بھر چکر لگاتے ہیں۔ اور جب ہندوستان میں مزارات ختم ہو جاتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، یا اور موقع ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے مدد چاہتے ہیں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، سرگردہ رہتے ہیں، ان کو چین و سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو فرمایا ہے، بیان کیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ دین اور شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ قرآن سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، کہا کہ صراط مستقیم فاتبعوہ، اسی راستے پر چلو، اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور جو بہت سارے راستے لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان پر نہ جاؤ، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو یہ بہت سارے جو دوسرے راستے ہیں شرک کے راستے ہیں، یہ تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے الگ کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا راستہ ایک ہے، ایک راستے پر ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ چلنا آسان ہے یا مختلف راستوں کو اختیار کرنا آسان ہے۔ ایک راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کا مقرر کر دیا ہے
اس پر چلے جانا یہ آسان بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں توحید کو جن مختصر ترین الفاظ میں سمجھایا ہے، اس سے جامع الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر سمجھنے والا سمجھنے کی کوشش کرے اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آئیے دوسری آیت میں اسی بات کو سمجھایا۔ اللہ رب العزت نے کہا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایسے شخص کی جس میں کئی جھگڑالو لوگ شریک ہیں۔ ایک غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، کئی لوگ اس میں شریک ہیں، اور وہ شریک بھی کیسے ہیں؟ باہم ضد رکھنے والے۔ ایک شخص اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ پانی لے آؤ، اسی وقت دوسرا کہتا ہے کہ نہیں لاؤ کھانا لے آؤ، تیسرا کہتا ہے کہ ایسا کر لو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ایسا غلام، کیا ایسا انسان جس کے کئی مالک ہو اور سب کو اختیار حاصل ہو، اس غلام پر کیا چین اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے آسان الفاظ میں توحید کو بیان فرما دیا ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھیے، آگے کہا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا۔ ایک دوسرا شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے، یہ تو کئی لوگوں کا غلام ہے، دوسرا شخص ہے جو ایک ہی کا غلام ہے، کیا دونوں کی مثال یکساں ہو سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں ایک شخص کی ماننا یہ آسان ہے یا دسیوں معبودوں کی ماننا یہ آسان بات ہے؟ ایک معبود کی بات ماننا، ایک شخص کی اطاعت کرنا یہ انتہائی آسان ہے اور ممکن ہے، لیکن دسیوں معبودوں کو راضی کرنا، خوش کرنا، ان کی چوکھٹوں کے چکر لگانا، مال خرچ کرنا، عزت و آبرو اپنی پیشانی ٹیکنا وہاں جا کر، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس سے اور زیادہ آسان اور واضح توحید کی کیا ہو سکتی ہے؟ توحید میں یہی ہے کہ ہم ایک کی مانے تو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے چین سکون کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شرک کے نقصانات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت کے ایک راستے پر اور اس کی توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔